السلام علیکم دوستوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بادشاہ اپنی ملکہ کے ساتھ سیر کو نکلا تھا۔ صحرا میں انہوں نے ایک بوڑھے لکڑہارے کو دیکھا جو لکڑیوں کا گڈھا لادے ہوئے ہامتا کامتا اور قدم قدم پر لڑکھڑاتا ہوا جا رہا تھا۔ بادشاہ نے کہا، یہ بڑا احمق آدمی ہے، اس نے اگر اپنی جوانی میں کچھ بہتر انداز اختیار کیا ہوتا تو اب اس بڑھاپے میں اس کی یہ حالت نہ ہوتی۔ لیکن ملکہ نے بادشاہ سے اختلاف کرتے ہوئے کہا، قصور اس کا نہیں بلکہ اس کی بیوی کا ہے۔ اگر وہ لائق عورت ہوتی تو آج اس بیچارے کا یہ حال نہ ہوتا۔ یہ عورت ہی ہے جو گھر بنانے، سنبھالنے اور مستقبل سنوارنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ بادشاہ کو ملکہ کی یہ بات بری لگی، دونوں میں بحث و تکرار ہونے لگی۔ ملکہ عورت کی طرفداری کر رہی تھی اور بادشاہ مردوں کا جانبدار تھا۔ آخر بادشاہ کو غصہ آیا اور ملکہ سے الگ ہوتے ہوئے کہا، آج میں تجھے یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں، دیکھتا ہوں تم کیسے خود کو سنبھالتی ہو۔ ملکہ بوڑھے لکڑہارے کے پیچھے ہو لی۔ لکڑہارے نے بازار میں لکڑیاں بیچ دیں اور بازار سے روٹی ترکاری خرید کر گھر پہنچا۔ ملکہ بھی اس کے پیچھے تھی۔ یہ لکڑہارے کی بیوی تھی۔ دونوں نے مل کر کھانا کھایا تو ملکہ نے ان کے پاس جا کر کہا کہ میں ایک بے سہارا عورت ہوں، اگر مجھے گھر میں رکھ لیں تو میں بیٹی کی طرح آپ کی خدمت کروں گی۔ لکڑہارے نے کہا، ہمارا تو بڑا مشکل گزارا ہوتا ہے۔ ملکہ نے کہا، آپ فکر نہ کریں، میں آپ کی بچی ہوئی روکھی سوکھی میں گزارا کر لوں گی۔ دوسرے دن لکڑہارا کام پر جانے لگا تو ملکہ نے کہا کہ آج لکڑیاں بیچنے کے بعد روٹی سالن کے بجائے اناج اور دال لے آئیں، میں اناج پیس کر روٹی بناؤں گی اور دال بھی پکا دوں گی۔ ملکہ نے اس اناج اور دال میں سے آدھا آدھا پکا لیا اور بوڑھے کو دکھا کر کہا کہ کل جو پیسے ملیں آدھے پیسوں سے سامان لائیں اور آدھے پیسے گھر لے آئیں۔ اس طرح چند روز میں لکڑہارے کے پاس کچھ پیسے جمع ہو گئے تو ملکہ نے پیسے نکال کر بوڑھے کو دیتے ہوئے کہا کہ اس سے ایک گدھا خرید لیں اور آئندہ لکڑیاں گدھے پر لاد کے لائیں۔ بوڑھے نے اب پہلے سے زیادہ لکڑیاں لادنا شروع کی تو آمدنی بڑھ گئی۔ پھر ملکہ نے بوڑھے سے کہا کہ ایک دن کی لکڑیاں بچا کر اور ایک دن کی لکڑیاں کسی جگہ جمع کریں۔ ایسے ہی ان کے پاس بہت سی لکڑیاں جمع ہو گئیں اور سردی کے موسم میں لکڑیوں کی مانگ بڑھی اور قیمت چڑھی تو بیچ ڈالیں۔ اتنی بڑی رقم پا کر بوڑھا اور بوڑھی پھولے نہیں سما رہے تھے۔ اب بیٹی کے مشورے پر بوڑھے نے لکڑی کا کام چھوڑ دیا تھا اور ایک اچھی جگہ دکان کھول لی۔ دکان چل نکلی۔ لکڑہارا سیٹھ ساہوکار بن گیا۔ اس کے بعد ملکہ نے کہا کہ دکان میں اتنا فائدہ نہیں جتنا تجارت میں ہے۔ چنانچہ بوڑھا اب تاجر بن گیا۔ آہستہ آہستہ شہر کے معززین میں اس کا شمار ہونے لگا۔ ٹوٹے پھوٹے مکان کی جگہ اب وہ ایک عالیشان محل بنا کر اس میں رہنے لگے۔ پھر ملکہ نے ایک دن لکڑہارے سے کہا کہ بادشاہ کو کھانے کی دعوت دیں۔ لکڑہارا جو اب شہر کے چند گنے چنے تاجر میں شامل تھا، اس نے جب بادشاہ کو دعوت دی تو بادشاہ نے خوشی سے قبول کر لی۔ مقررہ دن پر بادشاہ اپنے خاص وزیروں کے ساتھ اس کے محل پہنچا تو ہر چیز کو دیکھ کر حیران ہوتا رہا۔ لکڑہارے نے بادشاہ کو بتایا کہ جو بھی اس کو ملا ہے اس کی بیٹی کی وجہ سے ہے۔ بادشاہ کو اس کی بیٹی سے ملنے کا اشتیاق ہوا تو بیٹی سامنے آ گئی، لیکن نقاب و حجاب کے ساتھ۔ چنانچہ بادشاہ اسے نہیں پہچان سکا، لیکن اس کے رکھ رکھاؤ، بات چیت اور انداز و اطوار سے اس سے متاثر ہو گیا اور اسے ملکہ بنانے کی پیشکش کی۔ اس پر ملکہ نے نقاب ہٹا کر کہا، میں تو پہلے سے ہی آپ کی داسی ہوں۔ بادشاہ اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ پھر ملکہ نے ساری کہانی سناتے ہوئے کہا کہ یہ میرا منہ بھولا باپ جو اس وقت ملک التجار ہے، وہی غریب اور ضعیف لکڑہارا ہے۔ پھر اس نے بتایا کہ یہ سب کچھ اس کی آمدنی کو سلیقے سے استعمال کرنے کا نتیجہ ہے۔ دوستو، ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ گھر کو سنوارنا یا بگاڑنا عورت کے ہاتھ میں ہوتا ہے، لیکن یہ تب ممکن ہے جب مرد ساتھ کھڑا ہو۔